السلام علیکم۔ آج میں سیکنڈ ویڈیو ڈال رہی ہوں، تو تھوڑا سا میں نے لکھا ہے کہ کچھ پوائنٹس مس نہ ہو جائے۔ ویسے دیکھ کے پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ بچے جو ہے نا معاشرے کا بہت بینیفیشل حصہ بنے۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، لیکن میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں نا، تو کوئی پیشنٹ بہت کول کام ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ بہت ہائپر ری ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ بالکل ہی اس کو آپ سمجھانا چاہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا یہ چیز ہے تو وہ اس کو پرسیو نہیں کر رہا ہوتا۔ تو میں ہمیشہ ہی میں نے نا پھر تھوڑی سی ریسرچ بھی کی، پھر میں تھوڑا سا پوچھتی بھی ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ اس پہ گزرتا ہے کہ ان کی ٹین ایج کیسے گزری، ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی محرومیاں کیا تھیں، ان کی اچیومنٹس کیا تھیں۔ تو اور اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کی تو کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، چھوٹے بچے کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو لیکن بلیو می، ٹرسٹ می کہ بچوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ جو کچھ آپ چھوٹے بچے کے اندر آپ یہ دیکھیں، جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتی ہے نا، کہ وہ جو اس وقت کی پروگرامنگ ہوتی ہے نا، وہ ساری عمر وہ شاید ریفائن ہوتی رہتی ہے، یا وہ بڑھتی رہتی ہے، یا کے اندر پلتی رہتی ہے، وہ بچے پہ بہت افیکٹ ڈالتی ہے۔ اور اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اور کیونکہ دیکھیں، ہم ساری یہ ایفرٹ، ہم نے کمانا، ہم نے سارا دن کا آرام اپنا خراب کرنا، ہم نے کھانا پکانا، بینگ اے میل، بینگ اے فیمیل، ہماری ساری ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بنا دیں۔ اور میرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے نمبر ٹھیک ہے، نمبر ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن بچوں کا بیہیویئر بہت پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اگر میں بچوں کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کروں تو تین سال سے یا 1 سے 3 سال تک کے بچوں کو دیکھیں تو، کیونکہ مجھے اس بات کا میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، تو میں نے اپنے نا بہن بھائیوں کی سب کی سٹیجز دیکھی ہیں، تو میں وہ بھی ریکال کر رہی ہوں۔ تو جو ہماری وہ والا سال ہے نا، جو بچوں کے فرام ایئر 1 ٹل 4، ہم سمجھتے نہیں بچے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج کل مجھے ماؤں سے بہت گلہ ہے کہ بچے جب تنگ کرنے لگتے ہیں نا، بجائے بچوں کو سمجھانے کے، ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، ان کی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہیں گیمز۔ موبائل کے اپنے 10-20 آپ کو پتہ ہے ہیزرڈز ہیں، لیکن یہ جو آپ کا جو تربیت والا پارٹ تھا وہ ختم ہو کے بچہ موبائل سے اٹیچ ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑا ہوا، وہ آپ سے علیحدہ ہو گیا، اس کا ساری کنسنٹریشن موبائل میں، پھر آپ کو گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تو بچہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، یہ تو موبائل کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اس کو تو آپ ہی نے تو سکھایا ہے، آپ ہی نے تو اس کو بچپن میں موبائل پکڑایا کہ میری جان چھوٹے اور یہ کھیلتا رہے، میں اپنا کام کر لوں، میں اپنا کھانا پکا لوں، میں اپنا پڑھ لوں، میں اپنی جاب کر لوں، یہ والی گیمز کھیلے، یہ والی گیمز کھیلے۔ جب بڑا ہوتا ہے، آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ موبائل پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے میں دیکھوں کہ میرا بھائی کتنے سال کا تھا، 1.25 سال کا، تو میری بہن پیدا ہوئی۔ حالانکہ وہ بہت لونگ تھا، اس کو اپنی
ہی وانٹیڈ کہ somebody should play. وہ پڑوسیوں کے گھر جاتا تھا، اس کو چھوٹے بچے فیسینیٹ کرتے تھے. لیکن جب میری بہن پیدا ہوئی نا، تو سب سے چھوٹی والی، دونوں میں 1.25 سال کا فرق ہے، تو یہ ہوا کہ جب ہم بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے تھے کہ اس کو کچھ نہ کہے، دیکھو اس کے قریب نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، وہ اتنے ہی بال پکڑ کے نا اس کو پلنگ سے نیچے پھینک دیتا تھا. اور ہم یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اگر ہم اچھا پھر بچے میں نا دوسرے جو اس کو لگتا ہے ساری تو میری جو توجہ ہے پیرنٹس کی، سارا کچھ جو ہے وہ تو اس بچے کی طرف جا رہی جو نیا آیا ہے. میری جگہ کہاں گئی؟ اور یہ جو انسیکیورٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، وہ پلتی رہتی ہے. آپ یقین کریں، وہ پلتی رہتی ہے، پلتی رہتی ہے. اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پودا جوان ہو جاتا ہے، یہ آتے بھی ایسی ہی خطرناک طریقے سے نا، ان کی جڑیں پھیل جاتی ہیں دماغ میں بھی، دل میں بھی، سائیکالوجی میں بھی، تربیت میں بھی، جہاں پہ بھی. وہ بچہ ساری عمر انسیکیور رہتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں توجہ حاصل کروں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچوں کو جب ماں باپ کی توجہ نہیں ملتی تو اکثر اسکولوں سے فون آ رہا ہوتا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے، آ کے لے جائیں. آپ یقین کریں بچے کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہو رہا ہوتا. یہ وہ انسیکیورٹیز ہیں جن کو ہم نے نا امپورٹنس نہیں دی ہوتی اس بچپن میں. تو آپ بجائے اس کے کہ میں نے ظاہر ہے وقت کے ساتھ سیکھا، جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ باڈی لینگویج سے کہیں کہ میں یہ کیا کرتی تھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کہ دونوں کو ساتھ لے کے بیٹھ گئی. آئی وش کہ میں وہ تصویریں پرانی دکھا سکوں. تو دونوں کو، ایک کو اس یہاں لے کے بیٹھ گئی کیونکہ ہمارے پیرنٹس بزی ہوتے تھے، سعودی عرب میں ہوتے تھے، وہ اپنی جابس میں ہوتے تھے، تو لے کے بیٹھ گئی کیونکہ دونوں کو لگے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے بھی تھے، وہ کرتے تھے. اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو میں نے کہا دیکھو یہ چھوٹی بہن ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ نیچے نہ گر جائے، دیکھو اس کو خون نہ اس کا ہونٹ سے نکل آئے، دیکھو اس کو کسی کوئی چھری نہ پکڑ لے، کوئی تیز چیز نہ. تو وہ نا پروٹیکٹیو سا ہو گیا. یہ نہیں کہ بڑے ہو کے وہ تھوڑا سا جب جیسے 8-9 سال کے ہوتے ہیں یا 10-11 سال کے، کہ وہ انہوں نے ہنسی مذاق نہیں کیا، یہ لڑے نہیں. لیکن بچپن ہوتا ہے، بچپن بچپن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر 3 سے جو آگے آپ کریں نا، جو 10 سال کی ایج ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیچر کی کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایسے ہوتی ہیں پتھر پہ لکیر. وہ عادتیں نہیں ختم ہوتی، اور وہ نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں. جس کو میں آپ کو سٹریس کہہ رہی تھی نا پچھلی دفعہ، وہ انفیکٹ سٹریس نہیں ہوتا، بچوں میں جیلسی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے تو مجھے کوئی نہیں ہے. لیکن جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا کہ ان کو بچوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر بچے میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر بچے میں تھوڑی سی برائیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی بچہ جلدی سن لیتا ہے، کوئی بچہ دیر سے سن لیتا ہے، کوئی تھوڑا سا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. تو آپ کو بچوں کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، اور سب بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور سر جاوید اقبال کی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. وہ کہتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک 23 سال کا لڑکا آیا، تو اس نے کہا کہ سر سم ہاؤ، وہ بروکن فیملی کا بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ میری ماں نے بھی کر لی، باپ نے بھی شادی کر لی، ڈیورس ہو گئی، اور میں جو ہوں اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں کبھی کہیں گیا، مجھے کچھ اب یاد نہیں ہے. پھر میں ایونچولی ہی لیفٹ بوتھ آف دا پیرنٹس، اور پھر اس نے اپنا کچھ کمایا، کچھ کیا. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنے اندر نگیٹیوٹی کو اس نے اس کی پرورش نہیں ہونے دی. اس نے اس کو
کہتے ہیں نا کہ شیطان کو رحمانیت سے مارا. تو اور ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ہم میں سے جو مسلمان نہیں بھی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ میرا انگلینڈ میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا ہے. وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو ہٹ کیا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ say sorry to him. اس نے کہا I won't. تو وہاں پہ سے تھوڑا سا کان پکڑ کے نا یوں کرنے کی اجازت ہے. اس نے کہا look son you have to say sorry. تو اس نے کہا no I won't. چھوٹا سا بچہ تھا، ہارڈلی 2.5 سال کا ہوگا. تو اس نے کہا کہ ماں نے if you don't know how to say sorry then don't hurt anybody. اگر ہم یہ اپنے بچوں کو سکھا دیں نا کہ دیکھو بیٹا، اگر جو چیز تم کو بری لگتی ہے، اگر تم کسی کو سوری نہیں کہہ سکتے تو تم کسی کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ. آپ یقین کریں آدھی نیشن ہمارے بچوں کی نا، ہماری بچوں کی کیا ہماری آدھی نیشن بالکل ریفائن، ہم ایک اچھے ہیومن بینگ بنے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی 3 سے 10 سال کے بچوں کو اسکول جاتے ہیں، کسی کی یونیفارم اچھی ہوتی ہے، کسی کی یونیفارم بری ہوتی ہے، کوئی بچہ لا کے کہیں پھینک دیتا ہے. تو آپ نے نا تحمل سے سب کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ ایک بن ہے، اس میں سب نے ڈالنا ہے. کسی ایک بڑے ایک کہتا ہے ماما میں نے یہ نہیں کرنا، وہ دیکھیں وہ یہ کر رہا ہے، ماما یہ کرنا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی یہ ہوتی ہیں کہ اس کو آپ نے نا بڑی پیشنسلی ڈیل کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے دیکھو بیٹا یہ بات آہستہ سی آواز میں بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میلے کپڑے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. مطلب یہ آپ کو نا روٹین کی باتیں بتا رہی ہوں. پھر جیسے آج کل بچے میں نے دیکھا کالج جا رہے ہیں، میں نے یہ موبائل لینا یہ موبائل لینا، انہیں بتائیں بیٹا یہ نیسیسٹی نہیں ہے، یہ لگژری ہے. تو آپ جب بڑے ہوں گے، میری بیٹی بھی ہے، میں نے اس کو ہمیشہ ایک بات یہ کہی، آئی ڈونٹ سے شی از پرفیکٹ، لیکن مجھ کو اس کو بہت آرام سے سمجھانا پڑتا ہے. دیکھو بیٹا یہ ایک میرا تمہارا کانٹیکٹ ہے، کیونکہ مجھے جاب کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، تم کہیں پڑھ رہی ہو، مجھے کبھی ایگزام لینے لاہور جانا پڑتا تھا، یہ چھوٹی تھی، میں چھوٹا موبائل لے کے دیا. تو بیٹا یہ اٹس اے ڈیوائس وچ از کنیکٹنگ می اینڈ یو. میں تمہاری حالت خیریت پوچھی، ذرا تم ٹھیک ہو، یہ ہے وہ ہے. اٹس ناٹ دا لگژری نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس میں وہ ہونا چاہیے، گیمز ہونی چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ چونکہ میرا یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، لیکن مجھے اپنا بچپن یاد ہے. ہم 5 بہن بھائی ہوتے، اللہ کا شکر ابھی بھی ہیں، لیکن ہمارے 5 کمرے ہوتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں ہر کوئی ایک کمرے میں بھی بیٹھا ہوتا ہے انکنسرن. ہمارے الگ الگ کمرے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم سب ایک کامن سی جگہ پہ بیٹھتے تھے، ہوم ورک کرتے تھے. اور میں چونکہ بڑی تھی تو میں پھر سب کو پوچھی تھی سب نے ہوم ورک کر لیا. اگر میری چھوٹی بہن نے نہیں کیا تو میں نے لیفٹ ہینڈ سے ہوم ورک کر کے اسی کمپلیٹ کر لی کاپی. پھر آخری مرحلہ ہوتا تھا یونیفارم کا، اور کہ یونیفارم سب کی استری ہے. پھر اس میں آپ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ رات کو جوتے پالش ہوئے میں ہوں. اچھا اس میں نا میں یہ سمجھتی ہوں شاید ہمارے پیرنٹس کا کوئی بہت ایکٹیو رول نہیں تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ. کہ میں یہ کہوں کہ ہماری امی سر پہ بیٹھتی تھیں یا ہمارے ابا بیٹھتے تھے. لیکن میں نے جو یہ بات دیکھی کہ شاید ہم نے کانشیسلی انکانشیسلی ان کو فالو کیا. وہ اس طرح کیا کہ امی ابا جب تھے، جب بھی ان پہ کوئی بھی ایسا ٹائم آتا، کوئی کچھ بھی ہوتا، اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آتے ہیں، تو ابا نا بہت خاموش ہو جاتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ ابا خاموش ہو گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ مصیبتوں میں یا جب ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو تو ہمیں واویلا نہیں مچانا چاہیے. وٹ وی لرن فرام ہیم، بڑے صبر والے تھے. اور ہم نے امی کو دیکھا کہ امی نے گیو اپ نہیں کرتی تھی، امی لگی رہتی تھیں. اچھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں شی واز آلسو اپنے سب کو پتہ ہی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں ڈاکٹر تھیں. وہ بہتری کی طرف لگی رہتی تھیں، یہ بھی کر لوں، میں یوں کر لوں، میں اس کو چیز طرح ٹھیک کر لوں. تو انکانشیسلی ہم نے سیکھا کہ نہیں مطلب ہماری نا پرسنالٹی بیلنس ہو گئی.
لیکن ایک بات پیغام آپ سب ماں باپ کو ہے کہ جب آپ بیٹھیں، سر والی بات جاوید صاحب والی، کہ جب لڑائی ہو، پیرنٹس ہیں نا، الگ الگ جینیٹک میک اپ کے ہیں، کوئی ایک گھر میں تو نہیں، پر بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو آپ بچوں کے سامنے نا لڑیں نہیں. آپ کی کانفلکٹ 100 ہوتے ہیں، آپ نا ان کانفلکٹس کو بہت ہی میچورلی، خاموشی سے، ان دا ایبسنس آف کڈس ان کو ڈسکس کر لیں. ورنہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بچے کا ہوتا ہے، ماما آپ نہیں سن رہی نا، ٹھیک ہے میں بابا سے کہہ دوں گا، وہ میری فرمائش پوری کر دیں گے. بابا آپ نہیں سن رہے نا، ماما کر دیں گے. ماما اچھی ہیں، بابا گندے ہیں، بابا گندے ہیں، ماما اچھی ہیں. آپ یقین کریں، میں بہت نیچرل وے میں بات کر رہی ہوں، اور اٹ ہیپنس. تو آپ دونوں کی ایک ہی اوپینین ہونی چاہیے کہ نہیں بیٹا، جو ماں کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آئی ایگری ود ہر. اس کا پتہ کیا ہوگا، کہ آپ دونوں کی وہ رسپیکٹ کریں گے، اور وہ میچولی بھی بہن بھائی ایک رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، آپس سے مقابلہ بازی، تو تم اچھی لگ رہی ہو، تم اچھی لگ رہی ہو. ان کو بتایا نا، اچھا لگنا کچھ نہیں ہوتا، اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ. تو میں ہمیشہ اپنی بیٹی کو کہتی ہوں، اچھا لگنا ٹھیک ہے، نارمل ہونا چاہیے، لیکن اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے ظاہر ہے میں کہتی ہوں، دیکھو اگر میں تمہیں کبھی، ایک تو میں کیوٹلی ریئیکٹ نہیں اس کو کہتی، کہ اگر وہ کہتی ہے تو کہ نہیں 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 یہ بات نہیں ہونی، میں اسے کہتی ہوں اچھا سوچیں گے. کبھی میں کہتی بھی تھی اس کو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بٹ آئی لرنڈ اٹ واز رانگ. مجھے ایک کیوٹلی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، اس چیز سے وہ اور نگیٹو ہوتے تھے. کبھی میں نے کہا اچھا دیکھو ردا، اس طرح ہے، اس بات سے یہ ہے، یہ ہے، یہ اس کے بینیفٹس ہیں، یہ اس کے وہ ہیں، اب تم بتاؤ کیا چیز ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو in nutshell what I want to say you کہ ماں باپ جو ماحول دیتے ہیں اسی طرح بچوں کی 90% تربیت ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں، آپ اس بات کے اوپر 100% یقین کریں کہ آپ بچوں کو رشتوں سے محروم نہ کریں. آپ کی 100 لڑائیاں کہیں ہیں، آپ کی ان لاء سے نہیں بنتی، آپ کی کسی اپنی بیوی سے نہیں بنتی، آپ کے میاں سے نہیں بنتی، آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ نے اگر اپنے بچے کے ساتھ فرینڈلی ہیں، آپ نے وہ سارے ڈفرینسز چھوڑ دیا، آپ نے کہا ونس آئی ہیو گاٹ دا فیملی، میں نے اپنے آپ کو میچور رکھنا ہے. آپ کے بچے کو کہیں باہر دوست کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ بچہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا میں ماں باپ چخ 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 آپس میں کر رہے ہیں، اور ماں نے میری فرمائش نہیں پوری کی لو باپ کر دے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. مطلب ایک ماں ڈی گریڈ ہو گئی. اچھا پھر بچے نے کچھ پہنا تو ایک بہن بھائی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا پھر بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اصول ہونا چاہیے، آپ موبائل استعمال کریں دن میں، لیکن ایک اصول ہونا چاہیے کہ 10 منٹ، 15 منٹ، 16 منٹ سیٹ سے آدھا گھنٹہ سب بہن بھائی بیٹھیں اور موبائل نہ ہو، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں میری بھی اس میں غلطی ہے، میں اب کھانا کھا کے اچھا، اور ہماری امی کا ویسے اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے. اب ہم 50+ ہو گئے ہیں بہت سارے بہن بھائی، لیکن ہم ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ، چائے بھی ہم پیتے تھے. اور وہ ٹائم ہوتا تھا کہ ہم چاہے ہاسپٹل کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، ایک کہتا تھا یار ہاسپٹل کی بات نہ کرو،
ایک کہتا تھا یار گائنی کی نہ بات کرو، ایک کہتا تھا یار اس گاڑیوں کی نہ بات کرو. چلو پھر ہم کہتے تھے چلو چلو کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوتی تھی نا. تو اگر ابھی بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اگر میری کوئی کال آ جاتی ہے تو میری امی کہتی ہیں کہ موبائل بند کرو، کہ ہر وقت تمہیں مریض فون کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں امی کو کہتی ہوں امی جی کوئی بندہ، میں یہ موبائل آپ کے سامنے بند پڑا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا تکلیف میں ہوتا ہے یا کبھی میرے کسی کو کرنا ہوتا ہے تو کچھ ضروری میں نے کسی کو فون کرنا ہوتا ہے اور وہ ٹائم ایسا دوپہر کا ہوتا ہے، تو میں جو ہوں نا اس لیے کر رہی ہوں، یہ پڑا ہے میں اس کو نہیں استعمال کرتی، کال آئے گی تو میں اٹھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو اسٹل وی رسپیکٹ ایچ ادر. اور میں نے یہ بات دیکھی کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اچھا کوئی فنکشن آ رہا ہے، تم یہ پہن لو، تم یہ پہن لو. اچھا اگر ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے بیمار ہوتے ہیں، دیکھیے کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اور آپ جب 50+ پہ ہوتے ہیں تو بہت سے معاملات بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں شاید ہم نے نا یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ماں نے نا کبھی بہت بہت نگیٹیوٹی، ہم میں نہیں کہتی میری امی فرشتہ ہیں، میرے ابا فرشتہ تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کرے، جو دنیا میں ہے اور جو دنیا میں نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو، جیسے مجھے اپنے ابا کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دن نا کوئی بات ہوئی تو میرے چھوٹے بھائی نے کچھ کہا، اس کو کچھ کمپیوٹرز کا بڑا شوق تھا، تو کہا امی جی مجھے یہ کرنا ہے. تو امی نے کہا ابو کو، امی ابا کا بڑا ڈراوا دیتی تھی کہ ابا کو بتا دوں گی. تو حالانکہ ابا کچھ کہتے نہیں تھے. تو ابو نے کہا ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی بات سنو، خبردار میری بیگم کو کچھ کہا ہوا تو جو بات کرنی ہے نا آرام سے کرو، ٹون اونچی نہیں جانی چاہیے. تو ہم ہنسنے لگ گئے. تو واٹ وی لرنڈ کہ فیملی بالکل ایک انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. اور نہ کبھی ابا نے کوئی امی کے رشتہ داروں کی بہت بات کی، اگر کوئی بات ہوئی بھی نا تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑے دیر میں سب ہمارے گھر آ رہے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، اور خاندان میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی. لیکن ہماری ماں نے یہ نہیں کہا اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں بات کرنی، یہ نہیں کرنا. اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، مجھے بہت برا لگتا تھا. آئی واز ان 8th کلاس آئی تھنک، نہیں میں بلکہ آئی واز ان 9th کلاس. تو میں نا کسی کے لیے کوک لے کے گئی تو ٹرے میں، تو جب میں لے کے گئی ڈرائنگ روم میں نا تو ٹرے جو تھی نا اٹ واز ویٹ. تو میری امی نے نا لحاظ نہیں کیا، بیٹھے ہوئے تھے، امی نے کہا کہ بیٹا تم دیکھ رہے ہو ٹرے نیچے سے گیلی ہے، جاؤ واپس اس کو ڈرائی کر کے لاؤ. تو اس وقت تو بڑی بے عزتی لگی کہ یہ امی بعد میں بھی کہہ سکتی تھیں، لیکن وہ امی کا ایک دفعہ کا کہنا زندگی میں اب یہ بھی یاد رہ گیا کہ گلاس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، ٹرے بھی گیلی نہیں ہونی چاہیے. اور ابو کو پانی دیتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابا کو کبھی ہم نے یہ، اب آج کل تو ہوتے ہیں نا بچے ایسے لاڈ کرتے ہیں، جیسے میری بیٹی کہتی ہے ماما بابا نے آپ کو میں نے اس کو بتایا بچپن میں 1-2 تھپڑ پڑے تھے، تو کہتی ہے وہ پھر آپ کو سوری بھی نہیں کہتے تھے. تو میری اتنی ہنسی چھوٹی، میں نے کہا بیٹا شکر کرو دوسرا تھپڑ نہیں آتا تھا. تو سوری تو کہنے کی بات ہی نہیں. آج کل کے بچے اتنے نازک ہیں، روٹ کے بیٹھ جاتے. ہم تو مطلب اگر میرے ابا نے تھپڑ مارا تو میری امی نے یہ نہیں کہا تم نے اس کو کیوں مارا، ایسی بات نہیں تھی. تو اور جب ہم سب کے ساتھ ایسا ہوگا، میں اپنی بتا رہی ہوں، جب ہم پاکستان آئے تو
ظاہر ہے ہم بڑے سعودی عرب سے بڑے اچھے اس میں آئے تھے. تو پھر امی نے کہا دیکھو تمہارے ابا یہاں ہیں، یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم نے انہی میں رہنا ہے اور خوش خوش رہنا ہے. اور پھر ہم خوش خوش رہتے تھے، ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ڈفرینس آف اوپینین ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، رشتہ داروں کی کوئی نگیٹو بات بچوں کے سامنے نہ کریں، اور بچوں کو انکریج کریں کہ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی سپورٹ ہو، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹڈ زیادہ رہیں، اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو. میں نے آپ کو کہا نا کہ پچھلے اس میں کہ ٹو نہ لو، تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. کیونکہ کسی کو آپ نے سکھایا کہ بیٹا جو کر رہے ہو اس کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، اس کا اندر کا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے، اور پھر جو بندہ ہرٹ ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو تم لوگوں نے آگے مل کے رہنا ہے. یہ پیرنٹس کو بیٹھ کے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے اور پھر آپ لوگ بور نہ ہوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ابھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما آپ نے اگلا یہ ضرور بتانا ہے، کہیں کہ بچے ماں باپ سے کیا چاہتے ہیں، اور اگر ماں باپ نہیں دے سکتے تو ماں باپ کا بھی کیا ہے. پتہ نہیں میں سے دوبارہ پوچھوں گی کہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکٹھے کھانا کھائیں، ایک وقت میں کھانا کھائیں، اس وقت موبائل آف کر دیں. اور جو 3 سے 10 سال ہے، 10 سے آگے بھی ایج ہے، بے شک ٹائم الگ الگ ہوں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ٹائم پہ کھانا کھائیں اور ایک دوسرے سے انٹیگریٹ کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت کریں. آپ یہ ریئلائز کرائیں کہ ہم سب، اور اب میں جیسے ہوتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھو ہم سب دیکھو ابا نہیں رہے لیکن ہم ایک وی آر ون بلڈ. سب سے بڑی بات تو ہم، اب مجھے نہیں پتہ یہ تربیت مجھے، اس کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے. میں نے کانشیسلی انکانشیسلی ان کی چپ کو، ان کی اسٹرگل کو، ان کے اس ڈانٹ کو کہ سب نے کھانا کھانا ہے. اچھا ہمیں کبھی کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں پڑی. ہم بہن بھائی آپس میں دوست اچھے رہے. ہم سارے شام کو ابا فروٹ خریدنے جاتے تھے، ہم سارے ابا کے ساتھ فروٹ لینے، مطلب ماں باپ کے ساتھ ہم نا انگیج رہتے تھے. اپنی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے وہ ٹائم اور ہوتا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں شاید ابھی ابا ہوں اور امی ہوں، مطلب وہ ٹائم واپس آ جائے تو ابھی بھی شاید ہم ویسے ہی ہوں. تو اسکولس، اچھا اب میں بہت اسکول میں بات کرتی تھی نا، اور پھر میں جب شام کو فون میں بات کرتی تھی تو ابو ہنستے ہوئے کہتے تھے، کالج میں بھی نشتر میں بھی ابو کہتے تھے اچھا بیٹا یہ کون سی تمہارے، بڑے پیار سے، کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سارا دن بھی ہوتی ہیں، پھر ساتھ بھی رہتے ہو، پھر شام کو بھی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں. اور ہنستے ہوئے کہہ کے نا ساتھ سے گزر جاتے تھے. تو شرمندگی ہوتی تھی کہ ہاں یار کیسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیوں ہم فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب گھر آ گئے ہو تو پھر گھر میں رہو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس چیز سے لرن کیا ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے بچے انٹیگریٹڈ رہیں، ایک کھانے کے ٹائم پہ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیار کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. کسی نے کچھ اچھا پہنا ہے، کسی نے کچھ نیا پہنا ہے تو اس کی تعریف کریں، اور جو ہے رشتوں سے بچوں کو محروم نہ کریں. نہ پھپھیوں سے، یہ بہت پرسنل سی باتیں ہیں، کرنی نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے
نہ پھوپھیوں سے، نہ چچوں سے، نہ خالاؤں سے، نہ ماموں سے، یہ لڑائیاں چلتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں، ٹائم گزر جاتے ہیں، ریلیشنز آر ویری ویری پریشیس، ریلیشنز بہت پریشیس ہیں، اور یہ ریلیشنز اس طرح اچھے نبھتے ہیں جب بندے میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اور آپس کے تو بچے ہیں، ریلیشنز بچوں کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے معاشرے میں پھیلتے ہیں. اب میں ہوں نا، تو میرے انڈر انفلوئنس جتنے لوگ ہیں نا، وہ افیکٹ ہوں گے جو سی میری تربیت ہوگی. اگر میری بیٹی ہے نا، تو اس سے بھی 10 لوگ اگر وہ اس سے بھی ایسے ہی ہوں گے. ہم آپ یہ سمجھیں کہ ہم 5 لوگ، ہم 5 بہن بھائی، ہم پہلے اپنے بچوں کو انفلوئنس کریں گے، پھر ہمارے بچے پتہ نہیں ان کتنے کو انفلوئنس کریں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی. ٹھیک ہے، بچوں کو اس کمپلیکس میں نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ خود بھی اس کمپلیکس سے آزاد ہوں، اپنے بچوں کو بھی کمپلیکس سے آزاد کریں. لیو سمپل لائف، لیو لونگ لائف، اور لیو لائف وداؤٹ جیلسی، ایک دوسرے سے بھی نہیں کرنا، اور لیو لائف ود اے ویری پازیٹیو فیلنگ، بہت پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ. آپ کسی کی مدد کر دیں، آپ بہن بھائی ایک دوسرے کی مدد کر دیں، پیرنٹس کی مدد کریں. امی تھکی ہوئی ہے، اپریشیٹ کریں، یہ نہیں یہ امی کا کام ہے جی مجھے ناشتہ لا کے دیں، یہاں پہ لا کے دیں، یہ امی گئی. اور امی آپ کا کیا کام ہے، آپ جاب کر کے آتی ہے؟ نہیں. اچھا، بہت سے مرد ہیں تو بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر کے آیا، ماں بھی کام کر کے آئی، بندہ صوفے پہ بیٹھ گیا، خاتون نے آتی بیچاری نے چلانا شروع کر دیا. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ کام ماں بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے، خیر. لیکن اگر سارے کچن میں لگ جائیں اور سارے وہیں پہ ٹیبل پہ کھا لیں یہ ساتھ، تو ان کو لگے گا کہ نہیں، ماں کی بھی بہت امپورٹنس ہے، ماں بھی تھکتی ہے، باپ بھی تھکتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے پیرنٹس، ان کی وہاں 2 شفٹس ہوتی تھیں، تو میں کھانا لگایا کرتی تھی، اور امی کھانا ظاہر ہے امی پکاتی ہوں گی. تو مجھے اپنی تیسری کلاس میں تھی یا چوتھی میں، لیکن یہ مجھے یاد ہے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو میں کرسی رکھ کے سنک پہ برتن دھویا کرتی تھی، اور میں امی کو کہتی تھی امی جی آپ دوپہر کو آرام کر لیں، آپ نے شام کو پھر 4 سے 10 کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں سمجھ لیں پاکستان میں پرائیویٹ پریکٹس ہوتی ہے. تو یہ کوشش کریں کہ انٹیگریٹڈ رہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں نہ رہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ چیز سیلفشنس دے گی. میں نے آپ کو کہا نا، ہر چیز گرو کرتی ہے نیگیٹو، تو نیگیٹیوٹیز گرو نہ کریں. یہ نیگیٹیوٹیز ہم اپنے بچوں میں خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. موبائل پکڑا دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، بیٹھے بیٹھے بیگم کا مذاق اڑا دیا، بیگم نے میاں کو اڑا دیا، اور نہیں تو کسی رشتہ دار کی برائی کر دی، نہیں تو اپنے کلیگ کی برائی کر دی بچوں کے سامنے، اور نوکر کو اوئے توئے کر کے بلا دیا. اس کو لگا جی نوکر کو رسپیکٹ دیں، چاچا، بھائی. اور وہ اگر نوکر ہے، وہ کسی مجبوری میں ہے، بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ وہ انفیریورٹی میں، یعنی وہ ہی از انفیریئر اور شی از انفیریئر، اور یہ نہیں کرو، تھپڑ مار دیا، گلاس ٹوٹ گیا، چیخم پکار مچ گئی. اور بچوں کو یہ فرق نہ سکھائیں کہ باسی کھانا جو ہے نا وہ اماں کو دے دو، ہم تو فریش کھائیں گے. یہ نہیں، یہ بالکل نہ سکھائیں. کھانا اللہ نے دینا ہے، بچوں کو یہ سکھائیں کہ بہتر چیزیں، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ کوئی بندہ ہو، بہترین چیز آپ نے دوسروں کو دینی ہے، اور اللہ آپ کو بہترین چیز دے گا کہ بیٹا تم نے سب give your best to the world and Allah give you the best. ٹھیک ہے. اور اسلام میں ایک ہے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا خود پہنو اپنے غلام کو پہناؤ. اب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو امائیں ہیں، تو اس سے بہتر کہ آپ نہ
خود تو اب 10,000 کے 8,000 کے یہ سب بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اب آنیسٹلی، یہ بچے خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اب نوکروں کی باری آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے 400 500 800 900 1000 کا جوڑا خرید لیں، اس میں بھی بڑا وہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بچوں کو دکھائیں کہ جوڑا نہ ہی دیں، ان کو سوٹ نہ ہی دیں، آپ ان کو کچھ ایک اچھے فارم میں گفٹ دے دیں، بچوں کو لگے کہ جیسے وہ اس قابل ہیں کہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کمپیریزن ہی نہ ہے، آپ نے پہننا ہے ضرور پہنیں، کیونکہ آپ ٹھیک ہے بہت سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ہم کماتے ہیں، ہم برانڈ کے جوڑے پہنیں گے، ہم نوکروں کو برانڈ کے دیں۔ میں تو اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہوں کہ اف آئی کانٹ گیو دا برانڈیڈ سوٹ ٹو مائی سرونٹ دین آئی شوڈ ناٹ ویئر ان فرنٹ آف ہر اور ہم۔ اس کی بیوی دیکھے گی، بیگم صاحبہ نے دیکھیں یہ ہے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بی سمپل، بی ہمبل، یہ جب آپ خود کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت لمبی ہو گئی، اور جو میرے دل میں تھا وہ میں نے بولا۔ میرا خیال ہے جو میں نے سوچا تھا کہ میں لکھ کے تھوڑا سا بتاؤں گی، وہ میرا شاید میں اس کو اکارڈنگلی نہیں بول سکی، بہت پریکٹیکل پوائنٹس میں نے بولے، لیکن میرا خیال ہے آپ بور نہیں ہوں گے سن کے۔ اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور جو بچے ہیں ان کے لیے میرے لیے ان کا میسج ہے کہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے پیار سے پوچھیں تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، تمہاری کیسی جا رہی ہے، تم نے کل کہاں جانا ہے، تمہارا کون سا فنکشن ہے، کیسا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کے بھی ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس کو کوئی کھانے کا پرابلم تو نہیں ہے، اس کو کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح کوئی اس کو اگر کوئی ضرورت ہے تو پوری کرے، کیونکہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جیسے پرانے زمانے میں تھا نا کہ کچھ اچھی چیز پکتی تھی تو بچوں کے ہاتھ بھیجتے تھے کہ جاؤ بیٹا یہ اچھی چیز ہے 4 5 پلیٹوں میں، تو اب تو سوئیاں بھی نہیں کوئی بھیجتا، تو بچے سیکھتے تھے بانٹنا، خوشیوں میں رہنا۔ تو اب بچے عید کے دن سو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور یا اٹھ کے کہیں ادھر ادھر چلے گئے، تو ساری چیزیں واپس لائیں، اور یہی چیزیں خوشیاں دیتی ہیں، یہی بچے چیزوں کو پازیٹیو کرتی ہیں، اور اللہ میں آپ سب کو خوش رکھے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، بات کریں گے، اور اگر کوئی ٹاپک بتایا رہتا ہے تو اس پہ بات کریں گے۔ باقی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔